السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی رسول المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون۔ میرے بھائیو دوستو، سورہ انبیاء کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وہی اللہ ہے جس نے رات و دن کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو بھی، اور سب کے سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ کل بہت سارے ممالک میں چاند گرہن کا حادثہ پیش آیا، اور اس سلسلے میں جو سنت ہے وہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ اس میں 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہ نماز بھی عام نمازوں سے ڈیفرنٹ ہے، الگ ہے۔ ہر رکعت میں 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں 2 قیام ہے، 2 رکوع ہے، 2 سجدے ہیں، اور یہ طریقہ آپ نے سن رکھا ہے، اس طرح سے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ جی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے چاند گرہن سے کیا سبق سیکھا، ہمیں کچھ سیکھنے کو ملا یا نہیں ملا؟ تو میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے، اصلاح کرنے والا بنائے۔ چاند گرہن سے جو پہلا سبق میں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں قدرت الہی کی یاد دہانی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین نے تب پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، سیارے ہوں، آسمان ہو، زمین ہو، سب کو پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا: ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ۔ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ اس سے اللہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت کو دل میں بسائیں، نافرمانیوں سے دور ہوں، برائی سے دور ہوں، عبادتوں میں جو سستی کرتے ہیں اس سے دور ہوں، اور اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ ہمارے اختیار میں، اللہ اکبر، غور کریں، جتنی بڑی بڑی مخلوقات کے سامنے ہم بے بس نظر آتے ہیں۔ دوسرا سبق جو مجھے ملا ہے وہ توحید کا سبق ملا ہے۔ ابھی آپ نے سنا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانی ہیں۔ یہ کسی کے موت و حیات پر اس کا گرہن نہیں لگتا، بلکہ جب یہ لگے، جب ایسا دیکھو، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف لپکو۔ رواہ البخاری و مسلم۔ کائنات کا نظام کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، جیسا کہ بعض گمراہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بٹاتے ہیں بعض اولیاء، ابدال، قطب، اوتاد، غوث۔ یہ سب بے بنیاد اور باطل اور مکے کے کافروں سے بھی بدتر عقیدہ ہے، اور اس میں کسی ستارے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تنہا نظام کو اللہ چلاتا ہے، جب چاہتا ہے کبھی سورج کے نور کو بے نور کر دیتا ہے، کبھی چاند کو بے نور کر دیتا ہے۔ تنہا نظام اللہ چلاتا ہے۔ تیسری بات، عبادت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر نماز، دعا، ذکر، صدقہ اور استغفار کا حکم ہے۔ تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ آسمانی یا زمینی کوئی بھی حادثہ پیش آئے تو اللہ کی طرف پلٹیے، عبادت کی طرف پلٹیے، گناہوں سے توبہ کیجیے۔ اگر توبہ نہیں کرتے تو جو اللہ سورج اور چاند کو بے نور کر سکتا ہے، جو زلزلے لا سکتا ہے، جو سیلاب لا سکتا ہے، کیا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو زیر و زبر کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بے شک وہ قادر ہے۔ ایک اور سبق آخرت کی یاد دہانی ہے۔ جی، دنیا عارضی ہے، اور ایک دن سورج بھی بے نور ہو جائے گا، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، جیسا کہ بعض آیات کے اندر ہے۔ تو ہمیں آخرت کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن بھی یہ ساری بڑی بڑی مخلوقات جو آسمان پر ہیں یا آسمان کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حال قرآن میں بیان کر چکا ہے۔ ہمیں چاہیے قیامت کو یاد کریں، آخرت کی یاد دہانی کراتا ہے، اس پر غور کریں، اس پر عمل کریں، اور
توحید کا سبق لیتے ہوئے گناہوں سے بچیں، عبادات پر استقامت اختیار کریں۔ چاند گرہن سے ایک اور سبق یہ ملتا ہے کہ عاجزی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ جی، تکبر، حسد، بغض، عداوت، اس سے دور رہیے، دل کو پاک و صاف رکھیے اور اللہ کا خوف دل میں بسائیے۔ اللہ اکبر۔ جب سورج گرہن اور چاند گرہن لگتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا حال، اللہ اکبر، ڈر جاتے تھے، خوف طاری ہو جاتا تھا۔ جی، لمبی نماز پڑھتے تھے، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجود کرتے تھے، دعا کرتے تھے، صدقہ کرتے تھے۔ دل ہمیشہ اللہ کے خوف سے معمور ہونا چاہیے اور ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جو ہم نے چاند گرہن سے سیکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توحید و سنت پر قائم رکھے، عبادات کے اہتمام کی توفیق دے، ہر برائی سے بچائے، اپنی زندگی کے جائزہ لینے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔